ظفر پراجہ صاحب، میں اس پہ یقیناً آپ کا بھی ٹیکن لینا چاہوں گا، کیونکہ بہت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب آپ بات کرتے ہیں ملک کی معیشت کو اٹھانے کی، تو آپ وہ ملک کی معیشت کیسے اٹھائیں گے؟ یا تو آپ بہت ہی بڑی ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو اور وہ آپ اپنی چیز بیچے جا رہے ہوں اور اس سے آپ کریں، یا پھر آپ ٹیکس کرتے ہیں۔ جب ہم ٹیکسنگ کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ڈاکٹر خاقان نجیب نے بھی کہا، بہت بڑی پیرٹی ہے، بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے کہ جی آپ کی سیلری کلاس جو ہے وہ اس سال 500 ارب کا ٹیکس دے رہی ہے، اور باقی سیکٹرز جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ ٹیکس نہیں دے رہے تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں۔ سو آپ کے تجربے سے یہ پیرٹی کیسے لے کر آئیں گے کہ مساوی ٹیکسیشن کا نظام ہو، یا پھر ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم کو اپنا ٹیکس بیس بڑھانا ہے اور ٹیکس ریٹ کم کرنا ہے، اور جہاں تک بات ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو یا آئی ٹی کا سیکٹر ہو یا فورن ایکسچینج کا ہو یا ریٹیلرز، ہول سیلرز، لارج اسکیل یا اسمال میڈیم، سب کا اپنا اپنا رول ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نمبر 1، یہ نمبر 2، یہ نمبر 3، نو، سب کا اپنا اپنا رول ہے، سب کا اپنا اپنا پرسنٹیج ہے۔ سیلریڈ کلاس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو ہم کو ایک ایسی پالیسیز بنانی ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے، اس کے مطابق اگر ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں گے تو ہم بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ہم ہر بلیم ہماری گورنمنٹ نے عادت ڈال لی ہے آئی ایم ایف کے شولڈرز پر ڈالنے کی، اور جب اپنے فوائد لینے کی بات آتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کہیں نظر نہیں آتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں آیا آپ کے پاس، لیکن میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف جو آپ کو شرائط بتاتی ہے یا جو آپ کی کمزوریاں بتاتی ہے اور جو آپ کو درستگی کرنے کے لیے کہتی ہے، وہ بہترین ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے، میں فکر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی پہ، فکر تو ہر ایک کو تاکہ وہ عام عوام تک بھی آسانی سے پہنچ جائے۔ دیکھیے، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو اپنے رائٹس یاد ہیں، ڈیوٹی کسی کو یاد نہیں ہے۔ ٹیکس اگر ایک آدمی پہ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے اور وہ نہیں دیتا تو اس کی جگہ 1 لاکھ مزدور ٹیکس دیتا ہے انڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ آپ کا جی ڈی پی کا 18% ہے تقریباً، اور اس نے صرف 35 سے 36 بلین روپیہ ٹیکس دیا ہے۔ سیلریڈ کلاس 500 ارب روپیہ۔ آپ کا ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے وہ تقریباً 22% آپ کی جی ڈی پی کا ہے اور ٹیکس دے رہا ہے 1 ارب روپیہ۔ تو یہ کیا مذاق نہیں ہے؟ بالکل۔ لیکن کیوں مذاق ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پالیسیاں بنانے والے، جو کام کرنے والے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ کا یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق آپ 18 ارب ڈالر سالانہ کی سبسڈی دیتے ہیں اشرافیہ کو، اور 1 سے 2 ارب ڈالر کے لیے آپ پوری دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پوری قوم کا سر نیچا کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو گورنمنٹ جہاں پہ مداخلت ہے جس سیکٹر میں، اس سیکٹر میں مہنگائی بھی ہے، کرپشن بھی ہے بے تحاشا۔ چاہے آپ گنے کی فصل لے لیں، چاہے آپ گندم کو لے لیں، تو جیسے کبھی آپ کے یہاں رائس کارپوریشن ہوتی تھی، ٹریڈنگ کا، وہ ختم ہو گئی۔ ایک اچھی بات سننے میں یہ آ رہی ہے کہ پاسکو کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ عام عقل کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ٹیکس لینا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس نادرہ کی شکل میں بہترین ڈیٹا موجود ہے، 1 کلک آن لائن، آپ نے اس کا خالی شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے، اس کا پورا ہسٹری، فیملی ہسٹری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ ول نہیں ہے، کنائیونس ہے۔ شبر زیدی ٹرائیڈ دیٹ ایز ویل نا، شبر زیدی صاحب ہی ٹرائیڈ دیٹ ایز ویل، لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ لوگوں کی جو ہے وہ ول نہیں ہوتی۔ میں اس پہ آپ سے ضرور میں کنٹینیو کروں گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔